آج ہم جانیں گے اسم کی اقسام کے بارے میں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم کی دو اقسام ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسری اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے عمر، کراچی، قرآن، قائد اعظم۔ یہ سب خاص نام ہیں، اس لیے ان کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے لڑکی، شہر، کتاب، جانور۔ یہ سب اسم نکرہ ہیں۔ آئیے اب انہیں مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک شہر ہے۔ اس مثال میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سے شہر کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس جملے میں شہر اسم نکرہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ کراچی ایک شہر ہے، اس جملے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کراچی شہر کا ذکر ہو رہا ہے، اور کراچی پورے ملک میں صرف ایک ہی شہر کا نام ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ یہ ایک مسجد ہے۔ اب اس جملے میں مسجد سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس جملے میں مسجد اسم نکرہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بادشاہی مسجد ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اور بادشاہی مسجد پورے ملک میں صرف ایک ہی ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے۔ آدمی اس جملے میں اسم نکرہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، تو یہ اسم معرفہ ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح خاص انسان ہیں، تو اس لیے یہ اسم معرفہ میں شمار ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ درخت کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ آم کا درخت ہے، تو یہ اس میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ کہلائے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے، تو اس جملے میں کتاب اسم نکرہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے، تو اس میں قرآن پاک اسم معرفہ ہے، کیونکہ قرآن پاک دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، وہ اسم معرفہ سمجھی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔